أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. سورة الاحزاب کی آیت نمبر 63 ہے اور اس سے آگے کا مضمون ہے. ساری باتیں پیچھے ذکر ہو گئی، انذار، تنذیر اور ایمان والوں کی عزت، ایمان والوں کی بقا، پردے کے احکامات، عزت کے تمام اسباب، وہ ساری باتیں کر دی. اب جو مد مقابل لوگ تھے جو کہ کفار تھے، ان کے بارے میں کہ وہ کس طریقے سے اہل ایمان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ سوالات کیسے پوچھتے تھے. یسألک الناس، لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں. کس کے بارے میں؟ عن الساعہ، قیامت کے بارے میں مختلف سوال کرتے ہیں. قل، تو آپ فرمائیے، انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وما یدریک، اور تمہیں کیا پتا کہ لعل الساعة تکون قریبا، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو سکتا ہے قیامت قریب. یہ سوال تھا. اور پھر اس کے بعد ان کا انجام اگلی آیات میں ذکر کیا، وہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں. یہ جو بات ہے ایک اصول بتایا. وہ اصول یہ ہے کہ سوال کرنے والے کا سوال بھلے سے اچھا ہے یا برا ہے، لیکن اگر اس کی نیت بری ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے جواب کو بول بول کر دیں. ایک تمیز سکھائی اہل ایمان کہ کفار پوچھتے ہیں قیامت کب آنی. اگر ان کو بتا دیا جائے کہ اتنے وقت میں قیامت آ جائے گی تو کیا فائدہ؟ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب ان کے سوال کرنے کی غرض فاسد ہے، اور سوال کتنا بھی بیکار ہو لیکن غرض صحیح ہے تو اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کچھ معاملہ ہو، کسی نے شکوہ کیا کہ ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہو گئے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ہر سوال کا جواب اگر دیا جاتا تو وہاں پر منافقین بھی تھے اور وہ ایسے الٹے سوال بھی کر لیتے تھے جو کہ غلط ہوتے تھے. بطور مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ظاہر فرمایا. ہاں پوچھو، مجھ سے کیا سوال پوچھتے ہو؟ تو ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ تو آپ نے فلاں چرواہا تیرا والد ہے. تو اس نے اپنی ماں کو پکڑ لیا کہ آپ بتائیں. آپ تو کہتی فلاں میرا والد ہے، میرا چرواہا تو فلاں والد ہے، آپ نے تو میرے نسب میں خیانت کی ہے. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کون ہے؟ سوال پوچھے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے دو زانو بیٹھ کے اور آپ کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا یا رسول اللہ، ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ ہمارے رسول آپ ہیں، ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، آپ نے جو بات فرمائی پر حق فرمائی. تو اس نوعیت کی بات. ایک صحابی نے سوال کیا کیا ہر سال ہم پہ حج فرض ہے؟ آپ خاموش. پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہم پہ حج فرض ہے؟ آپ خاموش. پھر فرمایا کیا عرض کیا کہ ہر سال ہم پہ حج فرض ہے؟ فرمایا خاموش. کچھ دیر بعد فرمایا کہ اس کو بلاؤ جس نے سوال کیا تھا. بلایا اس کو تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، تم کر نہ سکتے، اور اگر میں نہ کہہ دیتا تو اس کی فرضیت ثابت ہو جاتی. حالانکہ اللہ کے دین میں ایک ضروری چیز ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. لہذا سمجھو زندگی میں ایک بار صاحب ابتداء پہ فرض ہے. دوسری حدیث کی تشریح. تو اس طریقے سے بہت سے لوگ بہت طرح کے سوالات کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر چیز کا جواب نہیں دیتے تھے. چنانچہ ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ غلطی خود مجھ سے ہوئی کہ سامنے والے کو دیکھے بغیر اس سے گھنٹہ دو گھنٹہ بحث کی، جس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. کہ سامنے والا سوال کر رہے اعتراض کی غرض سے، اس کو جواب نہیں دینا چاہیے. خاموشی سے ٹھیک ہے بھی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اللہ السلام علیکم. اور وہ سمجھتا میں نے تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو چپ کرایا. وہ صاحب جنہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے ایک مرتبہ بیت المکرم میں حضرت تشریف لائے تو ایک صاحب نے ایک سوال کیا، حضرت نے اس کا جواب دیا تو اس نے اس کے اوپر کراس کوشچن کیا.
اور کراس کوشچن بھی وہ ایسا فضول قسم کا تھا کہ جو حضرت کے شاگردوں کے شاگرد بھی جواب دیتے کہ آپ پوری دنیا آپ کے سامنے یہ سوال کر رہی تھی، آپ کسی کو جواب دے رہے تو میں ٹھیک ہے جی السلام علیکم، میں جواب نہیں دے سکتا۔ حضرت وہاں سے نکلے اور وہ مسجد میں اونچی اونچی آواز میں شور مچا رہے کہ آپ لوگوں کے پاس جواب ہوتے نہیں، اور ایسا اور ویسا، تو اس طرح کی باتیں۔ تو بعض لوگ غرض فاسد سے سوال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ چنانچہ یہاں پر بھی ان لوگوں نے جو سوال کیا وہ غرض فاسد سے سوال کیا، اس لیے اللہ نے جواب دے دیا۔ یسألک الناس عن الساعة، لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، غرض فاسد۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہیے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ بعضی چیزوں کا جواب حکمت کی وجہ سے نہیں دینا چاہیے۔ بعضی جگہ پر کوئی آدمی مخلص ہوتا ہے، پوچھ رہا ہوتا ہے، لیکن حکمت کی وجہ سے اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ بطور مثال ملکہ زبیدہ، ہارون رشید کی اہلیہ، اس نے خواب دیکھا کہ جنگلی جانور، تمام مرد اور تمام عورتیں، بہت سے لوگ کثرت سے آ رہے ہیں اور ان سے یعنی صحبت کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ حیران ہوئی، گھبرا گئی، اٹھ کے گھبرائی اور ایک نوکرانی جو کنیز تھی ان کو بلایا، کہا جاؤ علامہ ابن سیری کے پاس اور اس کو کہو کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو علامہ ابن سیری کے پاس بھیجا، وہ پہنچی تو کہنے لگی یہ خواب تو نے دیکھا ہے؟ کہا جی میں کنیز ہوں، باندھی ہوں، میں نے دیکھا ہے خواب۔ تو کہنے لگا ہو نہیں سکتا یہ خواب تو نے دیکھا ہو، یہ خواب کوئی بہت بڑی اور برگزیدہ عورت دیکھ سکتی ہے، تم یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی۔ جس نے یہ خواب دیکھا ہے جب تک وہ اپنی اصل کیفیت نہیں بتائے گی اس وقت تک میں اس خواب کی تعبیر نہیں دے سکتا۔ چنانچہ جواب کی خواب کی تعبیر نہیں دی، حالانکہ دی جا سکتی تھی، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن کوئی حکمت ہوتی ہے دنیا کے سامنے لانی ہوتی ہے، لوگوں کو اویئر کرنا ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیز ہے۔ تو کہا کہ اللہ، کہا جی بتا دو کہ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا ہے۔ تو کہا اس کو جا کے بتاؤ کہ اللہ آپ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، آپ کیوں رکی ہوئی ہیں؟ آپ کا یہ کام ایسا ہوگا کہ صدیوں تک انسان اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جنگلی جانور بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ اتنا بڑا کام ہے۔ حیران ہوئی، اور پھر یہی ہوا، ملکہ زبیدہ نے نہر زبیدہ خود، وہی لمبا واقعہ ہے۔ تو بعضی جوابات حکمت کی وجہ سے نہیں دیے جاتے۔ یہاں جو جواب نہیں دیا، نمبر ایک بھی وجہ ہے اور نمبر دوسری وجہ بھی ہے۔ قیامت کب آتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پہ واضح کیا۔ آپ نے فرمایا قیامت موت کے ساتھ ہی قیامت آ جاتی ہے، اس لیے کہ موت کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ اور قیامت کے درمیان کا وقت ہے وہ انتہائی شارٹ ہے یا انتہائی طویل ہے۔ انتہائی شارٹ کس طرح ہے؟ ایمان والوں کے لیے انتہائی پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ اپنے جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو بالوں سے مٹی جھاڑیں گے اور کہیں گے کہ بھئی یہ کیا ہوا، کس نے ہمیں سلایا اور کس نے ہمیں اٹھایا؟ تو لوگ پوچھیں گے کہ بھئی کتنا وقت گزارا، کہ شاید کوئی ایک دن گزرا ہے یا دن کا کچھ ایسا گزرا ہے، یعنی جو لوگ کروڑوں برس پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا کب قیامت آ گئی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ایک لمحہ بھی دنیا کے کروڑوں سال کے برابر ہوگا، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر نے بدر کے مقام پہ ایک دیکھا کہ بدر کے مقام سے ایک انسان نکلتا ہے اور ایک گھوڑا سوار اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے سر پہ گرز مارتا ہے جس سے اس کا سر کچلا جاتا ہے اور وہ دوبارہ اس نہر میں گرتا ہے جو کہ خون سے بھری ہوئی ہوتی ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ ابو جہل تھا جو کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہے۔ تو مرنے کے ساتھ ہی قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ ہے انفرادی قیامت۔ اجتماعی قیامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا دنیا 6 حصوں میں تقسیم ہے اور 6 حصوں میں سے آخری سے پہلے نصف حصے میں آیا ہوں۔ آخری سے پہلے نصف، مشکات شریف کی روایت ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے، صحیح الفاظ مجھے یاد نہیں لیکن یہ مفہوم ہے۔ دنیا 6 حصوں میں یعنی 6 حصے بنیں گے اور آخری سے پہلے آدھے حصے میں آیا ہوں۔ فقہا نے لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صرف 1500 سال یا 1600 سال تک دنیا ہوگی، اس کے بعد قیامت آ جائے گی، جیسے ابھی 1444 چل رہا ہے۔
تو مطلب یہ ہے کہ 1500 یا 1600 کے اندر قیامت آئے گی. اس نوعیت کی پیشن گوئیاں فقہائے کرام کی طرف سے ہیں. بعض حضرات نے تو قسمیں کھا کر بھی کہا کہ ہماری امام مہدی سے ملاقاتیں ہیں، ان کا ظہور ہونے والا ہے، ان قریب ہونے والا ہے. تو اس سے اس حدیث کا ثبوت ملتا ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث ایسی صحت میں ایسی مضبوط نہیں ہے کہ اس سے ایسا مضبوط استدلال کیا جائے، لیکن آثار اور جو حالات نظر آ رہے ہیں کلائمیٹ کنٹرول کے، وہ اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اشرات آپ نے بیان فرمائی، اشرات صغریٰ، اشرات وسطیٰ، اشرات کبریٰ، قیامت کی مختلف علامات آپ نے بیان فرمائی. حتیٰ کہ یہاں تک یہ بات بھی بیان فرمائی کہ مکہ کی وادی کے پیٹ میں سے راستے نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور آج آپ دیکھیں کہ مکہ پورا سرنگوں سے بھرا ہوا ہے، تو حالانکہ کوئی جان ہی نہیں سکتا تھا، سمجھ ہی نہیں سکتا تھا اس بات کو جو کہ ابھی ہو چکی ہے. اور پھر اس طریقے سے بتایا کہ جبل ابی قبیس کے اوپر مکانات بنیں گے، اور ابھی جبل ابی قبیس پہ گھر بنا ہوا ہے اور باقی سعودی محل بنا ہوا ہے. یعنی اتنی واضح باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پہاڑوں کے اوپر گھر بنے گے اور اس طرح کی چیزیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی واضح نشانیاں بیان فرمائی اور صاف ستھری جو کہ نظر بھی آ رہی ہیں. اور آگے اشرات کبریٰ جیسے کہ دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ کا آنا، یاجوج اور ماجوج کا آنا، تو وہ علم آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا. لیکن یہاں پر ان لوگوں کا تمہیں ہم کچھ بھی نہیں بتائیں گے، جاؤ قل انما علمها عند اللہ. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں آئے اور تقریر فرما رہے تھے، تو فرعون نے کہا قال فما بال القرون الاولى، ارے ہمارے باپ دادوں کا کیا ہوگا؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ دین ہے، تمہارے باپ دادوں کا کیا ہوگا؟ تو کہہ دیتے نا تمہارے باپ دادا تو جہنمی ہیں. تو اسی وقت لڑائی ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا. تو حضرت موسیٰ نے وہاں پر بھی یہی جواب دیا کہ حضرت موسیٰ کہ علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس اس کا علم نہیں. یعنی حکمت کی وجہ سے جواب نہیں دیا، بقیہ دوسرے مقامات پہ جواب دیا. تو قل انما علمها عند اللہ، آپ فرمائیے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. چنانچہ بعض دفعہ اگر کسی کو جواب نہ دینا مقصود ہو تو اس سے اس طریقے سے بات کرنے سے بھی اللہ جانتے ہیں میں اس بارے میں ایسا نہیں جانتا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی بات کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. وہاں یدری کرے اللہ ساتھ تکون قریبا، اور تمہیں کیا پتا ہو سکتا ہے قیامت تو قریب ہو. قیامت تو قریب نظر نہیں ہے، وہ تو 1400 سال اس کے گزر گئے. تو میں نے بتا دیا ہر شخص کی انفرادی قیامت کیسی ہوتی ہے اور قیامت کے وقوع کے معاملات میں اس کی ساری اشارات ہیں. پھر اس کے بعد ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان اللہ لعن الکافرین، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے کافرین پر. وعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ تیار کیا ہوا ہے. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس دن نہ کسی کو دوست پائیں گے نہ کسی کو مددگار پائیں گے، یعنی کوئی بھی ان کی مدد نہ کر سکے گا. پھر جن کو یہ اپنی مددگار سمجھتے تھے ان کے معاملات کا آگے ذکر ہے. اللہ سے